بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے خوبصورت پیرائے میں انہوں نے اپنا پیغام دیا۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ استاد محترم دعا کرائیں گے مختصر سی، پھر آپ کو انشاءاللہ مٹھائی دی جائے گی، مٹھائی کے بعد یہ پروگرام ختم ہے۔ جزاکم اللہ ونس اگین، آپ کا شکریہ، آپ کے تعاون کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، اس محفل کو رونق بخشی۔ اس ادارے کے ساتھ یہ بھی تعاون ہے کہ آپ یہاں اس پروگرام میں آئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے بچوں کو کامیاب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سب سے پہلے میں اپنے ان بچوں انتہائی دل سے مبارکباد دیتا ہوں ان کے والدین کو، اور میں بہت دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ وقت بہت گزر چکا ہے، وقت کم ہے، میں اتنی گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو دین کے ساتھ جوڑو، اچھے اخلاق سکھاؤ، اسلامی اخلاق سکھا کر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا مقصد کتنا ہے؟ اچھی نسل تیار کریں گے، اچھا معاشرہ ہوگا، اچھا معاشرہ ہوگا ہم بھی خوشحال ہوں گے، اچھا معاشرہ ہوگا ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی، اچھا معاشرہ ہوگا ہماری رزق میں برکت ہوگی۔ تو میں یہی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اور انتہائی دل لگتی ہوئی باتیں کہی ہیں، میں یہی کروں گا کہ اس کا کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں۔ یہ چونکہ تفصیل کا وقت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا اصول فرمائے، ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنی اولاد کو یہ موبائل کی لعنت سے اپنی اولادوں کو بچائیں۔ اس لعنت کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے مکان کا بندوبست کرتے ہیں، رزق کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن اس موبائل سے، اس خباثت سے بچانے کے لیے ہمارے پاس طلبا بھی ہوتے ہیں، ہمیں اس مسئلے میں بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ سخت ماحول میں بن جاتا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اولادوں کو دیندار بنانے کے لیے کوشش کریں، اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا حکم دیں، قرآن کے اندر صاف طور پہ اللہ رب العزت نے اپنے اچھے لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا آپ وہ صلاۃ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ تو میرے دوستو، ہماری دعا ہے آپ بھی اور ہم بھی اپنے اس کہے پہ قائم ہو جائیں اور اس کو دیندار بنائیں، نیک بنائیں۔ میں آخری بات کرتی ہوں، گزارش کرتا ہوں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس مدرسے کی ابتدا کی گئی۔ استاد آپ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بے سر و سامانی میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، تنخواہ نہیں ہے، ذرائع آمدن نہیں ہے، لیکن قرآن دے کر ایک معذور نابینا آدمی ایک مسجد میں بیٹھ گئے، لوگوں نے پتھر بھی مارے، بہت ترک بھی کہا، سختیاں بھی پہنچائیں، اذیتیں بھی تھیں، لیکن وہ اپنے مشن پر قائم رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج بہت سارے ان کی تربیت یافتہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے تربیت یافتہ دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو میری بھی یہی مختصر گزارش ہے، اللہ رب العزت ان بچوں کو بھی دیندار بنائے، اللہ رب العزت ان اولادوں کو نیک بنائے، یہ دین کے سپاہی بنے، دین کے نمائندے بنے، غریب بچوں میں دین کی آواز۔ ذکر اسلام کہہ رہے اپنے بیان میں کہ دو لفظ لکھی ہوئی ہیں، قرآن و سنت کی دعوت دے کر اٹھو اور پوری دنیا میں چھا دو۔ مقصد اتنا ہے، قرآن پڑھو اور اس دعوت کو پھیلاؤ، قرآن پڑھو، اپنے گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کو پڑھو، قرآن پڑھو، اسلام کو غریب کوچوں میں پہنچاؤ،
قرآن پڑھو، اسلام کے مطابق نظام حکومت بنانے کی کوشش کرو. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت بہت کم ہے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان بچوں کے والدین کو بھی بہت اجر عطا فرمائے، ان کو بھی نیک بنائے. ہمیں بھی اللہ رب العزت اخلاص اور اچھا کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اب آذان دی جائے.